محمد رشید صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف رکھتے ہیں. وقت زیادہ ہو گیا ہے، پہلے سے ارادہ تھا کہ 3 بجے سے مسجد شروع ہو جائے گی. اب تقریباً 4:15 ہونے والا ہے اور 4:45 میں اذان بھی عصر کی ہوتی ہے. تو انہی وقتوں میں اپنی اس مجلس کو اختتام تک پہنچانا، اس کا مقصد یہ ہے جمع ہونے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. ایمان اور اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی ہم سب کے خالق مالک ہیں، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں. تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اس دنیا کے کائنات اور نظام کو چلاتے ہیں. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خوشی، ناخوشی، اپنی رضا اور ناراضگی کو بتانے کے لیے، بندوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 1,23,000 نبی آئے. کل 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے یہی بات بتائی کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس دنیا کو چلانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی دینے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت دینے والے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے دل اور دماغ میں یہ عقیدہ بیٹھنا چاہیے اور یہ بات رہنا چاہیے کہ اللہ کی تنہا ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور ہر چیز میں اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. ہماری بیماری اگر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے ٹھیک ہو سکتی ہے. ہماری روزی میں اگر برکت آ سکتی ہے، ہماری روزی کی اگر تنگی دور ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہو سکتی ہے. جب ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کارساز حقیقی ہے، وہی بنانے اور بگاڑنے والے ہیں، تو ہم اپنی بیماری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اور اپنی چھوٹی بڑی تمام پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے اور اللہ سے مانگیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھے گا تو خوشی میں بھی اللہ کو نہیں بھولے گا، اور غمی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولے گا. اور یہ تمام عقیدوں میں یہ اہم عقیدہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ختم ہو جانے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر، کہ یہ دنیا عارضی ہے لیکن ہمارے سامنے میں ختم ہو جانے والی ہے یہ دنیا، اور اس دنیا کے بعد جو اصل دنیا والی آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. آج یہ عقیدہ ہمارا بہت کمزور ہو گیا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، موت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ موت کیا ہے. موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے. موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت سے زندگی بدلتی ہے. موت سے زندگی بدلتی ہے. انسان مرتا نہیں ہے، انسان ختم نہیں ہوتا. اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو قیامت تک جتنے انسانوں کو اس دنیا میں آنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح کو پیدا کر دیا، اور سب سے اقرار بھی دیا کہ کیا ہم تمہارا رب نہیں ہے. تو سارے انسانوں نے کہا، سب سے پہلے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور آپ کی اس بلا کو سن کر، آپ کے اس اقرار اور اعتراف کو سن کر تمام انسانیت نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. الست بربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا. تو سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا. ہم یہاں آئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے نہیں تھے، بلکہ پہلے روح کی دنیا میں تھے،
بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ نے اقرار دیا تھا تو میں نے جو بلا کہا تھا وہ مجھ کو یاد ہے۔ ہم لوگ تو دنیاوی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ روحانیت کے اس مقام کو ہم کیا جانیں، اس لیے ہمیں پرانی بات یاد نہیں ہے، اور اللہ کا نظام بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا۔ خود دیکھیے جب بات یاد کی آئی ہے تو ہم ماں کے گود میں کس طرح سے یاد ہے، جب ہم دودھ پی رہے تھے تو ہمارا کیا حال تھا۔ اندر کی طرف جاتے جائیے، بہت جگہ ہے اندر انتظام کر دیجیے، گیٹ کو چھوڑ دیجیے، اندر کی طرف بڑھتے جا کر کے بیٹھے۔ تو خود ہم بچپن کی باتیں ہمیں یاد نہیں ہے تو روح کی دنیا کی بات ہمیں کیا یاد ہے۔ لیکن موٹا موٹی ایک بات سمجھیے کہ ہم اسی دنیا میں پہلی بار نہیں آئے، بلکہ روح کی دنیا سے اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک نظام تھا، ماں اور باپ کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا تو ہم اس دنیا میں آئے۔ ایک وقت ہے، ہر آدمی کا ایک وقت ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ایک پل بنایا ہے، ایک سواری بنایا ہے۔ حدیث شریف میں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جس پر سوار کرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دوست کو دوست سے ملا دیتے ہیں۔ کتنی بات ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے اور دوستی ہے، اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ملنے کا راستہ صرف اور صرف یہی موت ہے۔ تو موت سے ختم نہیں ہو جاتا، اس کے بعد کی جو اصل زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایک تو یہ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، تو قیامت کے بعد عالم آخرت برپا ہوگا۔ تو وہاں فیصلہ ہوگا ہمارے اعمال کا کہ ہم نے دنیا میں کس طرح زندگی گزارا ہے، اچھائی کام کیا ہے یا برے کام کیے ہیں۔ اگر ہم اچھے ہوں گے تو اللہ نے کہا ان الابرار لفی نعیم، اگر ہماری زندگی میں برائیاں ہوں گی اللہ ہم سب کو پاک و صاف فرمائے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، نافرمان لوگوں کے لیے جہنم۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو کسی طرح دنیا گزر جائے گی، نہیں، دنیا گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم جس حال میں ہیں ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ کو خوش کر کے اس دنیا سے جائیں۔ بہت کم ہے، موٹی موٹی ایک دو بات بتاتے ہیں، اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا۔ پہلی بات کہ ہم اپنے دل میں ایک دم ٹھان لیں، یقین کر لیں، دماغ میں بسا لیں کہ تنہا اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ اس کے بعد ایک ایمان والے پر ایمان کے بعد سب سے بڑی کوئی چیز فرض ہے تو وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر فرض ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ معافی کے جو دن ہے اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ کسی وجہ سے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں نماز کو ادا کر دینا چاہیے۔ ایک نماز چھوڑنے کا بہت بڑی سزا ہے۔ ایک جگہ ہے 2,88,000 برس انسان کو جہنم میں جلنا پڑے گا، 2,88,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ہم سوچتے ہیں چلو محلے میں کوئی نہیں نماز پڑھتا ہے تو ہم کو کیا ضرورت ہے، تو اس طرح سے ہم کو نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ آخرت میں، بلکہ خود اس دنیا میں موت آتی ہے تو کوئی کسی کے قبر میں نہیں جاتا، سب اپنی اپنی قبر میں جاتا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں ہم سب کو اپنی اپنی فکر کرنا چاہیے کہ جب ہماری موت آئے گی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کس طرح حاضر ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز کی فکر کرنا ہے کہ ہماری نماز بہتر ہو، ہماری نماز اچھی ہو اور ہم سے نماز نہیں چھوٹنے پائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں کہ گناہ میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، یہ سب گناہ ہے، چغل خوری ہے، چوری ہے۔ ابھی ہی آج ہی معلوم ہوا کہ محلے میں کیا کہتے ہیں لوگ چوری کی بات بتا رہے ہیں کہ آج ہی تالاب میں مچھلی مرایا ہے اور آدمی نے چوری کر کے مچھلی مارا۔ مدرسہ میں ہم سنے ہیں لوگ بتا رہے تھے، باقی صحیح غلط جو جانے،
اور سارے لوگوں نے اس مچھلی کو خریدا بھی ہے، بیچا بھی ہے۔ آپ بتائیے، چوری مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے؟ آدمی چوری کے سامان کو لیا، کھایا، خریدا، آدمی میں احساس نہیں ہے۔ محلہ کا محلہ اگر چوری کو صحیح سمجھنے لگے تو اسلام کا کیا ہوگا اور مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تو چوری ہے یا اس کے علاوہ جو ہم گناہ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں گناہ، گانا سننا ہے۔ آج کل گانے کی وبا، گانے کا بہت وبال ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گانے کے بارے میں کہا ہے کہ ہم دردناک عذاب دیں گے۔ گانے کی سخت سزائیں ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن گانے کو بھی گناہ سمجھنا چاہیے۔ قرآن مقدس میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ ایک جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذلت کی زندگی دیتے ہیں گانا سننے کی وجہ سے، اور دوسری جگہ ہے دردناک عذاب ہوگا۔ تو گانا سننے سے زندگی گزرتی ہے، گھر برباد ہوتا ہے۔ تو خوشی کی زندگی گزارنے کے لیے ایمان، نماز اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانا ہے۔ اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ زندگی سے انسان ختم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے آدمی ختم ہو جاتا ہے، اسی بیوقوفی کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ پریشانی ہوئی تو بہت سارے نوجوان خودکشی کر لیا، گلا میں پھندا لگا لیا، ٹرین میں کٹ گیا، زہر کھا لیا، بہت سارا ایسا واقعہ ہوا۔ تو یہ اسی بیوقوفی کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ جو جس طرح زہر کھا لیا اگر تو قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ زہر کی جو تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف محسوس کرے گا۔ کوئی ٹرین میں کٹ گیا تو قیامت تک وہ محسوس کرے گا کہ ہم ٹرین میں کٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوئی تجویز نہیں کرنا چاہیے، اور اس زندگی سے اللہ کی خوشی حاصل کرنا چاہیے۔ امیری، غریبی، دولت، غربت سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم جس حال میں ہیں اللہ نے سہولت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم پریشانی میں ہیں تو صبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم صبر کی زندگی گزاریں گے تو ہم بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر کل قیامت کے دن حساب ہوگا نماز کا، آخرت کا اور ایک دوسرے کے حقوق کا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، ہم آپس میں خوشی کی زندگی گزاریں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایمان والوں کے ترازو میں سب سے زیادہ اگر وزنی کوئی چیز ہوگی تو اچھے اخلاق ہوں گے۔ ہمارے اخلاق اگر اچھے ہوں گے، ہماری زبان اگر اچھی ہوگی تو اس سے ہمارے گھروں کے اندر خوشی آئے گی۔ اگر ہمارے اندر جھگڑے کا، فتنے کا ماحول ہوگا تو ہماری زندگیوں میں غم ہوگا۔ غم اور جھگڑے جہاں دنیا کو اجاڑتے ہیں وہیں خود زندگی میں بے شمار بیماریوں کے ذریعے، ذہنی بیماری، قلب بیماری، مختلف بیماریوں کا ذریعہ ہے یہ الجھن اور جھگڑا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے اور اس غفلت سے نکلنا چاہیے کہ یہی دنیا بس ہے، نہیں بلکہ آخرت اصل ہے، اللہ کی خوشی اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب لوگوں کو اپنا خوف اور اپنا ڈر عطا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، ایمان اور اسلام نصیب فرمائے، اور اس بات کا دھیان عطا فرمائے کہ ہم چاہے اکیلے میں ہیں، بازار میں ہیں، کہیں بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، فرشتے ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت حافظ قاری محمد محمود رشید صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی